السلام علیکم، میرے چینل کا نام لائف چینجنگ ہے اور آج ہم داؤد علیہ السلام کے واقعے کا کنٹینیوشن کریں گے، یعنی کہ پارٹ 2۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ سے کوئی بھی پروفٹ سیریز مس نہ ہو۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں داؤد علیہ السلام کے واقعے کا کنٹینیوشن۔ داؤد علیہ السلام کو احساس ہوا کہ اس رات طلت ان کا قتل کرنے والے تھے، اس لیے انہوں نے اپنا سامان اور کچھ کھانا لیا اور محل سے روانہ ہو گئے۔ انہوں نے طویل عرصے تک سفر کیا، تب انہیں پہاڑ کے عروج پر ایک غار لی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ کچھ وقت تک آرام کرنے کے لیے یہ بہت اچھی جگہ ہے۔ داؤد علیہ السلام نے کئی دن وہاں گزارے۔ داؤد علیہ السلام کے بھائیوں کو پتہ چلا کہ وہ غار کے اندر چھپے ہیں تو وہ ان سے ملاقات کرنے پہنچے۔ ہم اپنے بادشاہ سے تھک چکے ہیں، انہوں نے داؤد علیہ السلام کو بتایا۔ وہ ریاست میں سبھی کے ساتھ برا برتاؤ کر رہے ہیں۔ ہم آپ کی فوج میں شامل ہونا چاہتے ہیں بھائی، انہوں نے کہا۔ اگلے دن کچھ اور لوگ غار میں پہنچے۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ داؤد علیہ السلام نے پوچھا۔ بادشاہ سے ہماری حفاظت کیجیے، شہریوں نے کہا۔ وہ ایک برا آدمی ہے اور وہ ہر کسی پر ظلم کر رہا ہے، مہربانی کر کے ہمیں اپنی فوج میں شامل ہونے دیں۔ داؤد علیہ السلام راضی ہو گئے۔ اس طرح زیادہ سے زیادہ لوگ داؤد علیہ السلام کی فوج میں شامل ہونے کے لیے پہنچنے لگے۔ طلت نے اپنی عوام کے ساتھ برا برتاؤ کیا اور اپنے فوجیوں سے عوام میں دہشت پھیلائی۔ عوام نے دھیرے دھیرے اس کے خلاف ہونا شروع کیا۔ جب اسے پتہ چلا کہ داؤد علیہ السلام ایک فوج تیار کر رہے ہیں تو اس نے داؤد علیہ السلام کے خلاف جنگ میں جانے کا فیصلہ کیا۔ فوج نے کئی دنوں تک سفر کیا اور وہ اب تک ایک لمبا سفر طے کر چکے تھے۔ بادشاہ اور اس کے لوگ تھکے ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے وادی میں کچھ وقت کے لیے آرام کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب طلت سو رہے تھے تب داؤد علیہ السلام خاموشی سے ان کی غار میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے اس کی شمشیر لی اور طلت کے لباس سے ایک حصہ قطرن کاٹ لیا۔ وہ باہر آ کے چلائے، اے بادشاہ! بادشاہ اٹھے اور غار کے باہر آئے۔ اس نے داؤد علیہ السلام کو اپنے آدمیوں کے ساتھ کھڑے دیکھا۔ تم یہاں مجھے قتل کرنے کے ارادے سے آئے ہو؟ داؤد علیہ السلام چلائے، لیکن میں تم سے نفرت نہیں کرتا اور میں تمہارا قتل نہیں کرنا چاہتا۔ اگر میں تمہارا قتل کرنا چاہتا تو ایسا کر سکتا تھا جب تم سو رہے تھے۔ یہ کہتے ہوئے داؤد علیہ السلام نے اسے کپڑے کی قطرن دکھائی اور اس سے کہا کہ یہ تمہارے لباس کا ٹکڑا ہے۔ میں اس کے بجائے تمہیں قتل کر سکتا تھا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ میرا مقصد محبت ہے، نفرت نہیں۔ بادشاہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے معافی مانگی۔ داؤد علیہ السلام نے بادشاہ کو معاف کر دیا اور انہیں اپنی ریاست میں واپس لوٹ جانے کی اجازت دے دی۔ کچھ سالوں کے بعد ایک جنگ میں طلت مارے گئے۔ لوگوں کو یاد تھا کہ داؤد علیہ السلام نے ان کے لیے کیا کیا تھا، اس لیے انہوں نے اپنا بادشاہ مانا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ریاست کو مضبوط اور عظیم بنا دیا اور ان کے دشمن ان سے خوف کھانے لگے۔ کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو ایک بیٹے سے نوازا اور انہوں نے ان کا نام سلیمان رکھا۔ وہ لڑکا بچپن سے ہی بہت عقل مند اور ذہین تھے۔ جب وہ 11 سال کے تھے تب ایک واقعہ ایسا ہوا کہ ایک دن داؤد علیہ السلام ہمیشہ کی طرح اپنی عوام کی مشکلاتوں کو سن رہے تھے۔ تب 2 آدمی ان کے پاس آئے۔ ان میں سے ایک کے پاس ایک کھیت تھا۔ کھیت کے مالک نے کہا، اے میرے عزیز پیغمبر، اس آدمی کا
بھیڑ کل رات میری کھیت میں آ گئی اور میرے سارے انگور کھا گیا۔ اب میرے پاس کچھ نہیں بچا۔ مہربانی کر کے میرے اس سے خمیازہ دینے کے لیے کہے۔ اس نے روتے ہوئے کہا، کیا یہ سچ ہے؟ داؤد علیہ السلام نے بھیڑ کے مالک سے پوچھا۔ ہاں جناب، اس نے جواب دیا۔ داؤد علیہ السلام نے سوچا اور کہا، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ اسے اس کے نقصان کا خمیازے کے طور پر اپنی بھیڑ دے دیں۔ لیکن جناب، میں بھیڑ ہی سب کچھ ہے، وہ آدمی نے کہا۔ اور تبھی سلیمان بول اٹھے، میرے پاس ایک ترکیب ہے۔ کیا ترکیب ہے؟ داؤد علیہ السلام نے پوچھا۔ تب ان کے بیٹے نے کہا، بھیڑ کے مالک کو کھیت میں کام کرنے دو جب تک کہ انگور دوبارہ نہیں اگتے۔ کھیت کا مالک اون اور دودھ استعمال کر کے زندگی بسر کر سکتا ہے جب تک کہ اس کی فصلیں واپس نہ ہو جائیں۔ جب انگور تیار ہو جاتے ہیں تو کھیت مالک اپنے کھیت کو واپس لے سکتا ہے اور بھیڑ کو اس کے مالک کو لوٹا سکتا ہے۔ داؤد علیہ السلام حیران تھے کہ ایک عمدہ فیصلہ ہے، اس کے لیے آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، آپ واقعی عقل مند ہیں۔ دونوں نے سلیمان کا شکر ادا کیا کیونکہ یہ ان کے لیے ایک بہتر فیصلہ تھا۔ بھیڑ کا مالک بھی خوش تھا کیونکہ اسے اپنی بھیڑ نہیں دینی پڑی۔ اللہ تعالیٰ نے اصل میں سلیمان علیہ السلام کو علم سے نوازا تھا جو انہوں نے اپنے والد سے وراثت میں ملا تھا۔ داؤد علیہ السلام ایک انصاف پسند اور مذہبی حکمراں تھے جو اپنے لوگوں کے لیے امن و سکون لاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک پیغمبر کا درجہ بھی عطا کیا تھا۔ انہوں نے اپنی سریلی آواز کی مدد سے اللہ تعالیٰ کا کلام اپنے لوگوں تک پہنچایا۔ جب انہوں نے زبور کو پڑھا تو لوگوں نے ان کی بات مانی۔ جب کلام کہے وہ بہت مقبول ہوئے اور لوگوں کے ذہن میں اتر گئے۔ بھلے ہی وہ بادشاہ تھے لیکن وہ شان و شوکت سے نہیں جیتے تھے۔ انہوں نے محل کے خزانے کا استعمال کبھی اپنے لیے نہیں کیا۔ وہ اسلحہ بنانے کا ہنر جانتے تھے، اس لیے وہ خود اسلحہ بناتے اور فروخت کرتے تھے۔ داؤد علیہ السلام اسی رقم سے اپنا گزارا کرتے تھے۔ داؤد علیہ السلام نے اپنے دن کے 4 پہروں میں بانٹ دیا تھا، ایک روزی روٹی کمانے اور آرام کرنے کے لیے، ایک اپنے خدا کی عبادت کرنے کے لیے، ایک اپنے لوگوں کے لیے اور دن کا آخری پہر اپنے مذہبی بیان دینے کے لیے۔ ایک دن داؤد علیہ السلام ہمیشہ کی طرح دعا کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان کی عبادت میں کسی بھی طرح کا خلل نہ پہنچے۔ لیکن کسی طرح 2 شخص کمرے میں داخل ہو گئے۔ جب داؤد علیہ السلام کی عبادت میں خلل پہنچا تو انہوں نے ان سے غصے میں پوچھا، کون ہو تم؟ ڈرو مت۔ ان میں سے ایک نے کہا، ہمارے بیچ ایک تنازع ہے اور ہم آپ کے فیصلے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ کیا بات ہے؟ داؤد علیہ السلام نے پوچھا۔ پھر پہلے شخص نے کہا، یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 بھیڑ ہیں اور میرے پاس صرف ایک دن انہوں نے کہا کہ اسے میرے حوالے کرو اور مجھ پر حاوی ہو کر میری بھیڑ ہڑپ لی۔ یہ میرے ساتھ ناانصافی ہے، مہربانی کر کے آپ انصاف کیجیے۔ داؤد علیہ السلام نے دوسرے شخص کی بات سننے کے لیے انتظار نہیں کیا۔ انہوں نے کہا، اس کے پاس بھیڑیں تھیں، پھر بھی تمہاری بھیڑیں کیوں لی؟ پھر اچانک وہ دونوں شخص ایک بادل کی طرح غائب ہو گئے۔ تب داؤد علیہ السلام نے محسوس کیا کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے تھے اور وہ انہیں سبق سکھانے آئے تھے۔ داؤد علیہ السلام کو احساس ہو گیا کہ دونوں کی دلیلیں سنے بغیر انہیں فیصلہ نہیں سنانا چاہیے تھا۔ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور پریشانی میں وہ زمین پر گر پڑے، اپنے رب سے معافی مانگی
اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا اور داؤد علیہ السلام لمبے وقت تک حیات رہے۔ داؤد علیہ السلام نے اللہ کی مرتے دم تک عبادت کی۔ روایت کے تحت ان کی موت پر 4000 عالموں اور ہزاروں لوگوں نے غم کا اظہار کیا۔ دفنانے کے دن دھوپ بہت تیز تھی اور جو لوگ آئے تھے ان کے لیے یہ مشکل وقت تھا۔ تب سلیمان نے پرندوں کو بلایا۔ ہزاروں پرندوں نے آ کر آفتاب کو ڈھک دیا۔ آفتاب یعنی آسمان۔ یہ سلیمان علیہ السلام کی خدائی کی پہلی نشانی تھی جو لوگوں نے دیکھی تھی۔ یہ تھا داؤد علیہ السلام کا واقعہ۔ آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا اور آپ نیکسٹ کون سے پروفٹ کا واقعہ سننا پسند کریں گے؟ پلیز مجھے کامنٹس میں بتائیں۔ اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ سے کوئی بھی پروفٹ سیریز مس نہ ہو۔ ملتے ہیں نیکسٹ واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔